بسم اللہ الرحمن الرحیم کی این ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آج حاضر خدمت ہیں آپ کی خدمت میں. اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ چودھری محمد ابو بکر ہیں جو کہ تاجر اتحاد گروپ آل پاکستان کے چیئرمین ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آج کہ ایف پی آر جو ایک فیڈرل بورڈ ریونیو ہے، یہ ادارہ جو کہ ٹیکسز کے معاملات اور یہ ساری چیزیں ایک ہماری ہیوج چیزوں میں تاجر برادری کے ساتھ جو منسلک ہے، اور اس کے بعد آئی پی پیز جو کہ ہماری بجلی کے سارے معاملات دیکھتے ہیں، ان کے اوپر آج ہم لوگ چودھری محمد ابو بکر کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ایف بی آر کے جھٹکے ہیں، آئی پی پیز کے جھٹکے ہیں، کیا تاجر برادری جو ہے یہ سہ پا رہی ہے، اور اگر یہ سہ پا رہی ہے تو کتنی دیر تک سہ پائے گی، اور آگے اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا یا کہ مشکلات کم ہوں گی. اس معاملے میں جو ہے ہم لوگ ڈسکس کریں گے چودھری محمد ابو بکر صاحب کے ساتھ. السلام علیکم چودھری صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمد للہ، شکر الحمد للہ صاحب. اچھا، آج ہم لوگ جو ایف بی آر اور آئی پی پیز پہ بیٹھے ہیں، تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایف بی آر اور تاجر برادری کا جو آج کل جو یہ چل رہا ہے، کلیش چل رہا ہے، یہ کب تک کس طرح چل رہا ہے، کس طرح شروع ہوا اور کہاں تک یہ چلے گا؟ اور تاجر برادری ایف بی آر، کیونکہ یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، ٹیکسز کا معاملہ ہے، یہ کب تک چلے گا؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے ان کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ یہ جو ہراسمنٹ ہے، سارے نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں ایف بی آر کی طرف سے تاجر برادری کو، اور تو ایک دم تاجر برادری جو ہے نا ایک دم ڈسٹرب، آپ پہلے بھی آلریڈی آپ کو پتہ ڈسٹرب ہے، تو ایک دم یہ ڈسٹرب ہے، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے جو ہمیشہ میں نے ایک علم بلند کیا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور ایف پی آر اور آج تاجر برادری جو آمنے سامنے آ گئی ہے، اس کی کیا وجوہات تھی؟ اعتماد کی کمی ہے. جو ایف پی آر کی طرف سے جو ایک تفتیشی سسٹم شروع کر دیا گیا ہے تاجر برادری کو لے کے، وہ اس ٹائم اتنی تباہ کن جو ہے وہ موڑ پہ جا پہنچا ہے کہ آپ دیکھیں کہ تمام چیمبرز نے، فیڈریشن نے اس ٹائم جو ہے وہ بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا ہے اور سڑکوں پہ آنے کا بھی اعلان کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف پی آر کی جو اصلاحات تھیں، جو ترجیحات تھیں، وہ شاید تاجر برادری کو گرانے میں تھیں، یا تاجر جو کمیونٹی ہے، یہ ہمارے بزنس جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، اس کو توڑنے کے مترادف تھا. مطلب ادارے تو ہمیشہ عوام کے لیے، تاجر برادری کے لیے ایک شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں، انہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کا درس دیتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو دقت اور پریشانی آتی ہے وہاں پہ ان کے لیے ایک رستے ہموار کرتے ہیں. یہ کون سے اندھے قانون اور کون سے کالے قانون جو ہیں وہ آپ نے سبق میں پڑھے ہیں؟ ہمیں تو نصاب میں ایسا کوئی سبق نہیں پڑھایا گیا. جو آج آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تاجر برادری پہ، اور تاجر برادری بخلا اٹھی ہے اس ٹائم. دیکھیں، چھوٹا تاجر ہے، آپ جا کے مارکیٹوں کو وزٹ کریں، وہ اپنی راس تک کھا گئے، ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کے بعد ڈھیر ساری لائبلٹیز ہیں. آپ بجلی کا نظام دیکھیں، جو بجلی کے بل ہیں، پھر ان کے ورکرز ہیں. بہت سارے جو ہمارے تاجر ہیں وہ اس ٹائم اپنے ورکرز کو نکال چکے ہیں صرف ان وجوہات کی وجہ سے. اور ایف پی آر کے جو ایک یہ ٹیکسز سے، نفاذ سے ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں تھیں، یہ تاجر برادری کو توڑ کے رکھ دیں گی، اور اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مفلوج ہو کے رہ جائے گی. نہیں، آپ سمجھتے ہیں ایف بی آر جو کہ یہ قدم اٹھا رہی ہے، یہ قدم اٹھانا اس مطلب نامناسب ہے؟ تاجر برادری جو انہوں نے ایک کرائٹیریا سلیکٹ کیا ہے، وہ کرائٹیریا کو بہت سخت ہے، یا کہ ہماری تاجر برادری اس کی عادی نہیں ہے، یا ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، یا ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے؟ ایف بی آر والے کیا صحیح کر رہے ہیں، یہ بات ہے، یہ غلط کر رہے ہیں، یا پھر تاجر برادری جو اس کو سمجھ نہیں پا رہی؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. دیکھیں، میں بالکل، آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ اگر جو پہلی کلاس کا بچہ ہے اس کو 10ویں کلاس کا نصاب پکڑائیں گے تو وہ شاید وہ نہیں پڑھ سکے گا. ٹھیک ہے. 1947 کے بعد دیکھیں، تاجر کمیونٹی یہاں پہ شروع سے کام کرتی ہے، تجارت رہی ہے. ہمارے نبی پیغمبر نے تجارت کی ہے، یہ ایک ہمارا سنت نبوی بھی ہے. آپ نے تاجر برادری کو اویئرنیس نہیں دی. بٹ صاحب، آپ بھی مارکیٹ میں جا کے انٹرویوز کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اویئرنیس ہے اس ٹیکس سے ریلیونٹ؟ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لیک آف اویئرنیس ہے؟ لیک آف اویئرنیس ہے، ٹیکس کا پتہ نہیں ہے.
آپ دیکھیں کہ ایک ظلم اور بربریت ہوتی ہے، یہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ آپ توڑ رہے ہیں. آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو ایک پیسٹ پہ آپ ٹیکس دے کے اس کو پرچیز کرتے ہیں، پھر جس سے آپ برش کر رہے ہیں اس پانی پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، پھر آپ جو کپڑے پہن رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں. آپ یعنی کہ کھانے پینے دن کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اس پہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں. نہیں ابو بکر آپ یہ تو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں ایف بی آر ٹیکس کے لیے ہے، اور پاکستان جو بھی ملک ہے اس کی جو خوشحالی ہے وہ ٹیکسز پہ ہے. آپ اب ٹیکسز انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھتے ہیں ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے. تو آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکسز جو انہوں نے لگائے ہیں یہ اب لگائے ہیں یا اب زیادہ مطلب کہ زیادہ لگا دی ہیں؟ کیونکہ ٹیکسز سے ہی یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. جب کوئی ایک آدمی جو کوئی کما رہا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ٹیکس دے، جو نہیں کما رہا چیزیں ان امپلائمنٹ ہے تو حکومت کا جو بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ جی اس کو وظیفہ دے یا کوئی اس کے لیے ایفرٹ کرے، کوئی اسکیمز لانچ کرے. نہیں بٹ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بندہ کمائے وہ کما کے ٹیکس دے دے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. نہیں بالکل ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ کا ٹیکس جو ہے وہ آپ کی راس کے اوپر ہے. آپ کی جو سمجھ لیں کہ مطلب 1 کروڑ روپے کی آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اس انویسٹمنٹ پہ ٹیکس ہے. بالکل ایسا ہی جو آپ کی کمائی ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ اسلام میں جو ٹیکس کا نفاذ ہے اس میں کمائی پہ کب ٹیکس ہے؟ آپ یہاں پہ ساری چیزوں پہ ٹیکس دے کے اس کے بعد کمائی پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. جو آپ نے سیو کیا ہوا ہے، جو جس سے آپ کما رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں. پھر آپ جو چیز یوٹیلائز کر رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں. ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں. تاجر نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ریاست کو اداروں کو ٹیکس نہیں دیں گے. یہ کبھی بھی عملیہ نہیں رہا. ریاست کی جو ادارے ہیں انہوں نے ہمیشہ بالکل زوردار آواز گرجدار آواز سے کہا ہے کہ تاجر چور ہے. آپ نے سنا ہے یہ نعرہ بلند کیا گیا کہ تاجر چور. تاجر چور نہیں ہے، تاجر ٹیکس چور نہیں ہے. تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے مگر اس کی امپلیمنٹیشن کی کوئی واضح ایک سسٹم ہونا چاہیے، کوئی ایسا نصاب ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی ہم نے پڑھا بھی ہو. اب دیکھیں 2 لاکھ روپے پہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی ٹرانزیکشن ہوگی تو اس پہ ٹیکس ہوگا. جی بالکل. اب 2 لاکھ روپے میں اگر وہ بندہ کہتے ہیں کہ جی اگر ان کیش اس کی ٹرانزیکشن کرتا پکڑا گیا تو لاکھ روپے میں 50% جو ہے وہ ٹیکس ہوگا اور 50% جو ہے وہ اپنا اس کا خرچ تصور کیا جائے گا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. آپ اگر موبائل لینے چلے جائیں تو آج چھوٹے سے چھوٹا موبائل بھی آپ کو 2-2.5 لاکھ روپے سے کم نہیں ملتا. ہاں بالکل، وہ بھی لاکھ روپے سے اوپر ہی ہے موبائل. مہنگائی کی شرح اتنی بلند ہو چکی ہے اور آپ 2 لاکھ روپے کے لے کو آپ جو ہے وہ ٹیکس کو تاجر کو ٹیکس چور بنانا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ سسٹم سے نہ گزرے اور وہ انڈر دا ٹیبل کام کرے. اچھا ویسے یہ بات نہیں ہے کہ تاجر برادری جب بھی کوئی لائرز ہیں جتنے بھی ہیں ان کے جو ٹیکسز جمع کرواتے ہیں، ریٹرنز جمع کرواتے ہیں، ان کو سب سے پہلی ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ جی ٹیکس جو ہے وہ کم سے کم پڑے. یہ کیا وجہ ہے کہ ٹیکس جو ہے سب سے کم؟ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو یہی کہتے ہیں جی اپنے وکیل کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور وکیل یہ تسلی دلا رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی آپ کو ٹیکس نہیں پڑے گا، اس طرح نہیں ہے. تو یہ بھی لوگ ہمارے میں موجود ہیں. آپ ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یعنی کہ تاجر برادری ٹھیک ہے ایف بی آر کو تو آپ نے یہ بات کہی کہ جی یہ ٹیکسز بہت زیادہ لگا رہے ہیں، جیسا 2 لاکھ والا ہے بالکل مطلب ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے حکومت پنجاب کی یا حکومت پاکستان کی؟ یہ اب تاجر برادری کو سمجھنی چاہیے.